الرجا والخوف قلبي طائر ومن اليقين النور بيض جوانحي فوق السحاب يطير حرا مدركا نسمو كماله للكون وجه آخر نحيا أنا صنعة أوجدتها يا باري وملكت فيها معصم الإيمان للحق والعدل التواصي بالجمال عبادة حسن التأمل بالإله وصال. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد. تمام سامعین و ناظرین حضرات، آج ہم آپ سے عقیدے کے ایک اہم جز علو اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالی کہاں ہیں اس کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں بعض سادہ لوگ ہیں جو اس عقیدے کو صحیح نہیں سمجھ سکتے اور نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت بڑی غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ وہ کیا غلطی ہے؟ مثلا ہمارے ہاں یہ معروف ہے، ہر بندہ یہ کہتا ہے جو بیچارہ اللہ علم ہے جس کو صحیح علم نہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب پوچھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہے، این اللہ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فی کل مکان، ہر جگہ پہ موجود ہے، جبکہ یہ بات غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ پر موجود نہیں۔ میں معذرت کے ساتھ تمام سامعین و ناظرین سے عرض کروں گا، میرا لفظ سخت ضرور ہیں لیکن سمجھیے گا، اور اس کو سمجھنے کے بعد سوچنا اور فکر کرنا کہ یہ کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ایسی بات نہیں۔ بحیثیت ذات اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پہ ہیں، صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ہر جگہ پہ ہیں، اس کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں۔ بات یہ ہے کہ بحیثیت ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کا جسم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ کہاں ہے؟ الرحمن علی العرش استوى، اللہ تبارک و تعالیٰ علی العرش استوى، اپنے عرش پہ مستوی ہیں، نیچے نہیں ہے، زمین پہ نہیں ہے۔ اللہ کی قدرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت، اللہ تعالیٰ کا علم، بصیرت وہ ہر جگہ پہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طاقت سے، قدرت سے نظام چلا رہے ہیں، لیکن بحیثیت ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کا جسم ہر جگہ پہ موجود، یہ کہنا یہ بات غلط ہے۔ اور ہمارے کچھ احباب یہ بھی کہہ دیتے ہیں جی اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، یہ بات بھی غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ حاضر ہیں، حاضر جو لفظ ہے یہ گھٹیا لفظ ہے، یہ گھٹیا لفظ ہے۔ اللہ کے لیے لفظ اعلیٰ استعمال ہونا چاہیے، ادنا نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح اللہ کی ذات اعلیٰ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقام اعلیٰ ہے، تو لہذا اللہ کے لیے الفاظ بھی اعلیٰ ہونے چاہیے۔ یہ حاضر تو گھٹیا لفظ ہے، یہ ادنا لفظ ہے۔ مثلا جب استاد پوچھتا ہے طلباء سے، ہاں جی حاضری ہوگی، فلاں آدمی حاضر کیوں نہیں، فلاں شاگرد حاضر کیوں نہیں؟ اسی طرح جب جیل میں جاتے ہیں، عدالت میں جاتے ہیں، تو وہاں بھی پوچھا جاتا ہے ملزم کو حاضر کیا، جج تشریف لا چکے ہیں۔ یہ اگر عقلی طور پر بھی دیکھا جائے لفظ حاضر یہ لفظ گھٹیا ہے، ادنا لفظ ہے، اللہ کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا یہ اہانت ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بلند و بالا ہے اور آسمان پہ ہے۔ یہ بات کہنا کہ ہر جگہ، آپ دیکھ لیجئے ہم نماز پڑھتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، ابھی رکوع کچھ ہی انسان نیچا ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ سبحان ربی العظیم۔ جب سجدے میں جاتا ہے تو جتنا زیادہ نیچے اتنا زیادہ سبحان ربی الاعلیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتے ہیں سبح اسم ربک الاعلیٰ، اعلیٰ ہے اللہ کی ذات۔ حتیٰ کہ آپ پورا قرآن پاک آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، پڑھیے، مطالعہ کیجیے اور سمجھیے اس چیز کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہے۔ یہ لوگوں کی باتوں پہ گمراہ نہ ہوئیے۔ حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ، اَأَمِنْتُمْ، سورۃ ملک اٹھا کے دیکھ لیجئے، اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاسِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ ام امنتم اَأَمِنْتُمْ، آگے کہ من فی السماوات، من فی السماوات کیا معنی کہ آسمانوں میں
بارش کہاں سے نازل ہوتی؟ آسمان سے بارش آتی ہے. اسی طرح بادل بھی آسمان پہ. ارے بھائیو، فطری طور پر بھی، عقلی طور پر بھی، اور قرآن و سنت کی ادلہ سے بھی دیکھا جائے اللہ تعالیٰ کی ذات آسمانوں میں ہے. یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ پہ ہیں. نہیں عزیز بھائیو، ایسا نہیں کہنا. اللہ تعالیٰ بذات بحثیت ذات عرش پہ مستوی ہیں. اگر دیکھیں فطرتی طور پر بھی دیکھ لیں تو جب انسان دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، ایسے ہاتھ اٹھاتا ہے نا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ پہ ہیں، یہاں موجود ہیں، تو ہاتھ ایسے رکھنا چاہیے. یہ ہاتھ اٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ ہمیں ہاتھ ہی بتاتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے. اللہ فوق السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پہ رہتے ہیں. دعا کرتا ہے، اگر آدمی ایسے بیٹھا ہے تو کہتا ہے یا اللہ، یا کہتا ہے اللہم، تو فوری اس کی فطرت اسے بتاتی ہے کہ اللہ آسمان میں ہے. وہ یمین و یسار، دائیں بائیں نہیں دیکھتا کہ اللہ تعالیٰ ادھر ہیں، اللہ تعالیٰ ادھر ہے. نہیں، نہ ہی اللہ اوپر ہی دیکھتے ہیں کہ اللہ فوق السما ہے، اللہ آسمانوں پہ ہے. وہاں سے بارش کا نزول ہوتا ہے. حتیٰ کہ آپ صحیح بخاری کی حدیث سے اٹھا کے دیکھیے، نبی علیہ السلام نے پوچھا تھا اس لونڈی سے، این اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہے؟ تو اس نے کیا کہا؟ فی السماء، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں میں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو آزاد کر دیجئے، یا مؤمنہ، یہ ایماندار عورت ہے، یہ لونڈی ایماندار ہے، اس کو پتہ ہے اللہ کہاں رہتے ہیں. اور یہ کرنا ہے اللہ، حتیٰ کہ اللہ اکبر کبیرہ عقیدہ اتنا بگڑ چکا ہے. ہمارے بعض بھائی یہ کہہ دیتے ہیں اللہ تو دل میں ہے، دل میں اللہ بستا ہے، دل میں اللہ رہتا ہے. یہ بات میرے عزیز بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اہانت ہے. ایسا نہیں کہنا چاہیے، غلط عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ دل میں نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ضرور ہے دل میں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کا ڈر، خوف وہ دل میں ضرور ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا جو مکان ہے وہ کہاں ہے؟ عرش پہ. کہا جاتا ہے جی وہ لا مکان ہے، لا سما ہے. ایسی بات غلط ہے، اس کا مکان بھی ہے. وسع کرسیہ السماوات، اس کی کرسی ہے، اس کرسی پہ اللہ تعالیٰ مستوی بھی ہیں. اور کہاں ہیں؟ عرش پہ ہیں. لہذا خود کو بھی یاد کرنا چاہیے اور بچوں کو بھی یاد کرانا چاہیے اللہ تعالیٰ کہاں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پہ ہیں، مستوی ہیں. قرآن پاک کی آیات اٹھا کے دیکھیے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، یہ صفت علو ہے کہ اللہ تعالیٰ بلند ہیں. اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ ہیں، زمینوں پہ نہیں. کتنی حتیٰ کہ آپ فطرتی طور پر ایک بچہ بھی، اگر حیوانوں میں بھی آپ دیکھ لیں، حیوان جب بھی کوئی پانی پیتا ہے، کوئی گائے ہے، کوئی بھینس ہے، کوئی بکری ہے، حتیٰ کہ پرند بھی ہیں جو ایک کھانا کھاتے ہیں، یا اس مرغے کو دیکھ لو اذان دیتا ہے تو فوری آسمان کی طرف منہ کرتا ہے. پانی پینے کے بعد جانور بھی آسمان کی طرف منہ کرتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام جب جا رہے تھے، چیونٹی کو دیکھا، چیونٹیوں کی نے ٹانگیں آسمان کی طرف کی ہوئی تھی، فوری واپس آ گئے. کیوں؟ اس لیے کہ بارش مانگنے کے لیے جا رہے تھے. چیونٹی نے بھی اللہ کے آگے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اس کی دعا پہلے پہنچ چکی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بات کو سن کے اب بارش دینے والے ہیں. اب چیونٹی ہے وہ سیدھی پڑی رہتی، سیدھی پڑے ہوئے وہاں دعا کر سکتی، لیکن اس نے ویسے نہیں کیا. حالانکہ چیونٹی نے بھی اپنی ٹانگیں یعنی الٹی ہو کے ٹانگیں آسمان کی طرف کی کہ وہاں سے ہی سارا کچھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کیوں وہاں رہتے ہیں. لہٰذا ایک پرند ہے، ایک حیوان ہے، اس کو بھی خبر ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ ہے. یہ صوفیوں کا عقیدہ ہے، یہ صوفیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ موجود ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ہر جگہ موجود ہیں تو ہمارے جسم کی کیفیات، اٹھنے بیٹھنے میں، سونے میں، لیٹرین میں جاتا ہے آدمی، اگر شادی شدہ ہے، حقوق زوجیت ادا کرتا ہے، ہر جگہ اللہ تعالیٰ موجود ہیں. میرے بھائیو، اگر انسان گھر سے باہر نکلتا ہے اللہ کی قدرت کو دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کو دیکھتا ہے کہ تھوڑا سا اللہ تعالیٰ زمین کو ہلاتے ہیں، زلزلہ آ جاتا ہے، تھوڑے سے اوپر بادل بنتے ہیں، بارش کا نزول شروع ہو جاتا ہے. یہ اللہ کی قدرتیں ہیں اور بصارت ہے اللہ تعالیٰ کی. اپنی قدرت سے وہاں بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. جس طرح وہ حدیث میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، ان نملۃ السوداء علی صخرۃ السوداء فی لیلۃ السوداء، کہ ایک چیونٹی، کالی سیاہ چیونٹی کالے سیاہ پتھر پہ کالی سیاہ رات کے اندر چل رہی ہے، رینگ رہی ہے، اس کی آواز بھی اور اس کو بھی خالق کائنات وہاں آسمانوں سے اس کو دیکھ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بصارت بھی ہر جگہ پہ ہے، علم بھی ہر جگہ پہ ہے. اللہ ہر انسان کو دیکھ رہا ہے، ہر حیوان کو دیکھ رہا ہے کہ وہ کہاں ہے اور کہاں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا علم دیکھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ اکبر، وہ فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں جو بھی
آدمی عمل کر رہا ہے مجھے اس کا پتہ ہے، تمہیں بھی پتہ نہیں ہوتا، حتیٰ کہ دیوار کے ساتھ والے جو ہیں ان کو بھی خبر نہیں ہوتی کیا ہو رہا ہے، حتیٰ کہ اللہ اکبر کبیرہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں بیٹھی ہوئی تھی، میرے ساتھ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار کے ساتھ، بلکہ چوکھٹ ہے، دروازہ ہے، اندر کی سائڈ پہ حضرت خولہ بیٹھی ہیں، باہر والی سائڈ پہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہیں، شکایت کر رہی ہیں حضرت خولہ خاوند کے بارے میں۔ امی فرماتی ہیں میں تو سن نہیں سکی، لیکن قد سمع اللہ قول اللہ، تو اس کی قول، اس کی بات، اس کا آواز اللہ تبارک و تعالیٰ نے سن لی۔ اللہ سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، لیکن ان کی قدرت ہے، ان کی طاقت ہے، ہر جگہ پہ موجود ہے، لیکن یہ کہنا بحیثیت ذات ہر جگہ موجود، یہ بات غلط ہے۔ بحیثیت صفات اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہیں، اللہ کی صفتیں وہ ہر جگہ پہ قدرت، طاقت، بصیرت سب چیزیں وہ موجود ہوتی ہیں، لیکن ذات اللہ تعالیٰ کی عرش پہ مستوی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس عقیدے کو سمجھنے کے بعد عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔